ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اس ماضی کو اپنے حال میں خود ہی ایسا بنایا. میں نے اس کو اون کیا, میں نے اس چیز کو اون کیا. وہ کام کرتے ہوئے مجھے پتا تھا کہ یہ میرا ماضی بنے گا, اور فیوچر از ناٹ نون. ایک لمحے کا بھی ہمیں پتا نہیں ہے کہ اگلا سانس مجھے آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ میرا ایمان ہے. تو اپنے پریزنٹ سے ہی اپنا پاسٹ بنا رہے ہیں, اور فیوچر از گوئنگ along. تو اگر مجھے پتا ہے کہ میں اپنا ماضی خود بنا رہا ہوں, اور اسی ماضی کو میرے ساتھ منسلک کر کے یاد کیا جائے گا, اور پھر بھی میرا ماضی ٹھیک نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے اندر ہی ایک مکمل انسان نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں نا میرا دل یہ کہہ رہا ہے, میرا دماغ یہ کہہ رہا ہے. یہ دل اور دماغ نہیں ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے آپ کی روح. دا سول میٹر. جب آپ اپنی سول کے اوپر بلیو کرنا شروع کریں گے کہ آپ ایک سول ہیں, یہ دل اور دماغ سے آپ نکل جائیں گے. کنفیوژن ہے دل اور دماغ کے بیچ میں. جب ایز اے سول آپ سوچیں گے تو پھر آپ ایک سالڈ ڈیسیجن لینے کے قابل ہو جائیں گے. سالڈ ڈیسیجن کیا ہے کہ آپ نے عظیم انسان بننا ہے. آپ نے وہ انسان بننا ہے جسے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے, جسے اپنی ذات سے نکلنا ہے, اپنی میں سے نکلنا ہے, اور اپنی میں سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے. جب ہر بندہ اس دنیا میں رہنے والا یہ سوچ لے گا کہ اسے اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے لیے کچھ کرنا ہے, تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس دنیا کے تمام عوام کے وہ مسائل جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے سوال کروں گا اپنی انسانیت کا, حقوق العباد کا, تو اس ساری انسانیت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. یہ ایک قدم ہے جو آپ نے لینا ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ایک اتنے باشعور لوگ ایک ایسے معاشرے میں اتنے تجربات کرنے کے بعد الحمدللہ, اور پھر اسلام جیسا ایک مذہب جو ہمیں ملا ہے, جو مشعل راہ ہے ہمارے لیے, اس نے سب کچھ ہمیں دکھایا بتایا. اس کے بعد ہمیں مزید اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, خواہشات سے نکلنا پڑے گا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں صاحب تمام کہ تین چیزیں جس کے پیچھے ابھی تک بھی بھاگ لیں آپ کو نہیں ملتی, وہ آپ کو ملتی ہے when you are blessed. ایک دولت, ایک شہرت, اور ایک عورت. یہ آپ یاد رکھیں. عورت مطلب ایک اچھی ماں بھی ہے, ایک اچھی بیوی بھی ہے, کیونکہ ہر کہتے ہیں نا کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ایک بہن اچھی, ایک اچھی بیٹی اس صورت میں. یہ تین چیزیں آپ زندگی میں حساب لگا لیں, اور کسی کامیاب ترین آدمی سے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں آپ کو پیسہ دلا سکتا ہے. دیز تھنگز منی کی ناٹ بائی. آپ کسی کی محبت نہیں خرید سکتے, کسی کا دل آپ پیسوں سے نہیں جیت سکتے. آپ جتنے بھی امیر ہو جائیں, آپ بہت بڑا بنگلہ بنا رہے ہیں, آپ بہت مہنگی گاڑی لے لیں, آپ کو عزت اور شہرت کبھی نہیں مل سکتی. شاید گزرتے ہوئے لوگ آپ پہ تھو تھو کر رہے ہوں, نہیں مل سکتی. دولت آپ کے سامنے, ہم نے بڑے بڑے مغل بادشاہ اپنا وہ ہرن مار گیا تھا, وہ ایسا مینار بنایا کہ شاید ہم نے آج تک ایسی عمارت نہ بنائی ہو. ایک ہرن کے لیے لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس کو. آخری مغل بادشاہ وظیفوں پہ پلتا رہا, بہادر شاہ ظفر وظیفے پہ پلتا تھا. تو اتنے محلات, اتنے بڑی بڑی سلطنتیں کے لوگ جب آخر میں وظیفوں میں پلے, تو اس کا مطلب ہے کہ دولت بھاگنے سے مانگنے سے نہیں ملے گی. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے پیچھے جتنا بھاگو گے اتنی آپ سے دور جائیں گی. the more you follow them the more they go away. the more you go away, آپ ان چیزوں سے نکل جائیں, ان سے اوپر چلے جائیں, یہ خود ہی آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اور ضمیر کا ایک سکون, سب سے بڑی بات سکون ہے. جب تک مجھے سکون نہیں ہے, میں کچھ بھی کر لوں, کتنی بھی آسائشیں میرے پاس ہوں, دنیا کی ہر چیز میرے پاس ہو, جب تک مجھے سکون نہیں ہے میں نے کچھ حاصل نہیں کیا. تو سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو عوام کی خدمت کرنی ہے, اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اس ذمہ داری کو آپ نے دل سے پورا کرنا ہے, اور اسی صورت میں آپ کو سکون ملے گا, چاہے آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں. انشاءاللہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ ایک بہتر انسان جب بن جائیں گے تو انشاءاللہ ایک بہتر معاشرہ بھی ہم بنا لیں گے. ایک دفعہ پھر تمام فیکلٹی ممبرز کا, والدین کا, جن والدین نے بڑی کوشش اور محنت کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہے, ان کا, تمام ان لوگوں کا جو منسلک ہیں ان شعبوں سے, بالخصوص اس جگہ پہ جب میں کھڑا ہوں آج, کہ جو اس میں کردار ادا کر, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری قوم کو ایسے نوجوان بچے اور بچیاں ایسے سیکٹر میں دے رہے ہیں کہ جس پہ انشاءاللہ وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر کے پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے علاقے کے لیے انشاءاللہ نام پیدا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. نہایت ہی کمپیٹنٹ
ہمارے وائس پر باصلاحیت انسان ہیں یہ بہت ضیاء الحق صاحب، رجسٹرار انعام اللہ وزیر صاحب، ڈین گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈاکٹر نسیم صبا صاحبہ، آنریبل فیکلٹی ممبرز، کمشنر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، MNA صاحب، باقی تمام جو والدین ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے وہ، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس اور تمام یہاں پہ موجود حال میں خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور ایک چانس طبقے کو حکمران بنانا ہے، اس ملک کی تقدیر بدلنی ہے، اس اسلامی ملک کو صحیح اسلامی ملک بنانا ہے، تو خدا را اس کو محکمہ تعلیم سے ہی ساتھ رہنے دیں، اس کے لیے اور نئی سوچیں نہ رکھیں، پرانی بات کو بالکل ختم کریں اور اس ملک کے لیے آئندہ کے لیے کچھ سوچیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ۔ چونکہ تمام اسپیکٹس آلموسٹ کور ہو چکے ہیں تو میں البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ DGRE کے ساتھ ہماری کولیبریشن بڑے اچھے انداز میں چل رہی ہے، اور ہم آگے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو پروسیجرز ان کو سٹریم لائن کر کے یہ ادارہ مزید بہتر انداز میں اپنا رول پلے کر سکے گا۔ بہت شکریہ جناب۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں گزارش کروں گا وفاقی وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی اور اوورسیز پاکستان جناب چوئی سالک حسین صاحب سے، اور ایک ابھی تارڑ صاحب نے بات کی تو میں عرض کروں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف یہی علماء کا قافلہ ہے جو ایک صد سکندری بن کے کھڑا ہے۔ ان میں سے اس ملک کے اندر 8,500 علماء شہید ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے والد، اور اسی طرح یہ مولانا طیب طاہری صاحب سے منسلک سینکڑوں علماء، لیکن ہمارا موقف متفقہ ہے کہ اسلام کے نام پر یا قرآن کے نام پر دہشت گردی کرنے والا، بے گناہوں کو قتل کرنے والا، اس کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ اس کا انسانیت سے کوئی تعلق ہے، اور اس کا مظہر ہمارا متفقہ پیغام پاکستان ہے جو پاکستان کی عوام کے پاس اور پوری دنیا میں موجود ہے، اور وفاقی وزارت مذہبی امور اس حوالے سے ایک بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کردار ہم ادا کرتے رہیں گے۔ محترم جناب چوئی سالک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جی ریاست کا اور علماء کرام کا مزید قریب آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ اصل رہنمائی جو ہے ان کو وہ مساجد سے ملتی ہے، آپ کے زیر سایہ ملتی ہے۔ تو اس بات کا مقصد ہے کہ اگر ہم مقصد کی طرف ہی صرف دھیان کر لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم چاہ کیا رہے ہیں اور جو اس کے مخالف ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو ہمارے فارغ التحصیل ہوتے ہیں مدارس سے، ان کا آگے فیوچر کیا ہے۔ میں نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ یہاں وہ کسی اور مدرسے میں پڑھانے لگ جاتے ہیں، یا مسجد کے امام لگ جاتے ہیں، یا بچوں کو گھر پہ جا کے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن آیا ان کا دوسرے کسی بھی جو رول ہے اس میں وہ اگر سامنے آئیں تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ان کے پاس ہر قسم کی وہی آپشن ہونی چاہیے جو ایک کالج کے گریجویٹ کے پاس ہو۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس کے پاس دینی بھی تعلیم ہو، لیکن وہ جنرل بھی ہو، اس کے پاس دینی تعلیم ہو، وہ انجینئر بھی ہو، دینی تعلیم ہو، وہ پائلٹ بھی ہو، وہ ہر اس شعبے کے اندر اس کا رول ہو، کردار ہو، اس میں سمجھتا ہوں بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو اس کو مدرسے کے ساتھ ملی ہو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے سوسائٹی کے اندر ایک بہت مثبت امپیکٹ آئے گا۔ تو اصل مقصد یہ ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ انڈسٹریل اس میں رہنا چاہتے ہیں، اس کے زیر نگرانی، اس کی بات کی کسی بھی ذہی شعور شخص کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی مجھے آ رہی۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہم مزید بھی ملتے رہیں گے، اور جو مدارس کے طلباء ان کے مستقبل کے لیے جو مزید بہتری لے کے آ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کے آئیں گے۔ بہت شکریہ۔ اب چونکہ ہمارے متعلقہ منسٹر جو ہیں، وزیر جو ہیں،
वो मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब हैं। और मैं खाली इनसे ये नहीं कहूँगा कि ये वज़ीर तालीम हैं, बल्कि मैं इनसे ये कहूँगा कि ये इस हुकूमत में भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये हमारी नुमाइंदगी, कम अज़ कम हम ये समझते हैं कि ये तीनों शख्सियात, इनकी दीन से भी बहुत बड़ी वाबस्तगी है। तारड़ साहब नाम ही सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, चोई सालिक साहब इनके ख़ानदान ने ख़त्म नबूवत की तहरीक हो, कोई भी दीनी मामला हो, जिस तरह चोई शुजात साहब और फिर उनके वालिद साहब उनका किरदार है, और खालिद मकबूल साहब। तो आज मैं ये चाहूँगा कि ये वज़ीर तालीम बन के भी, लेकिन हम में से जो हमारी दर्द है हमारा, उसको भी, उसका भी थोड़ा एहसास इस अंदाज में कि इतनी मेहनत करने के बाद हमारा एक ही सवाल है कि इन हजरात ने, इन सफ़ेद दाढ़ियों वालों ने सुबह शाम दिन रात एक करके इतना खूबसूरत निज़ाम अगर बनाया, और उस निज़ाम के अंदर हर तरह का ताउन चल रहा है, तो खुदा के लिए ये ज़रूर एहसास रखें कि मुमकिन है सियासत के मैदान में अफरादी क़ुव्वत किसी के पास हो, लेकिन मदारस के मैदान में अफरादी क़ुव्वत जो है वो लाखों की तादाद में हमारे पास मौजूद है, वो इस फोरम के पास मौजूद है, वो इन 10 बोर्ड के पास मौजूद है। हम ये चैलेंज कर सकते हैं, बैठे हैं DGRE साहब बड़ी में, कि हमारे 18,400 मदारस की तफसील तो इनके पास एक की है, क्या किसी और की तफसील भी इनके पास मौजूद है वजारत तालीम के पास, हाँ, या किसी और वजारत के पास, वजारत दाखिला के पास? मैं खुद चूंकि 7.5 साल सूबे में एडवाइजर रहा, देखता रहा, मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, हम तो जमीन पर मौजूद हैं, और जो देखना चाहता है जाके 18,600 मदारस की तफसील देख ले। फजा में जो मदारस हैं उनका हमें पता नहीं, लेकिन हम उनको भी कहते हैं कि आप हमारे हैं, दीन की तालीम काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह के लिए आपके साथ हम चलने को तैयार हैं, लेकिन अपने वजूद का खात्मा, अपने तलबा का मुस्तकबिल, ये किसी सूरत खतरे में नहीं डालेंगे। और अगर हुकूमत को ये मामला है जुमला सख्त कि जी वो 10,000 बंदा ले आएंगे, तो मेरा ख्याल है ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके मदारस तो इस्लामाबाद में इतने हैं कि ये 25-30 हज़ार ले आएंगे। और अगर खाली मौलाना तैयब तारी साहब को कह दिया तो फिर ये कोई 5-6 लाख का काफिला पंजपीर से ही आ जाएगा। हम नहीं चाहते कोई काफिले चलें, कोई मुजाहरे हों। हम तालीम को तालीम रखना चाहते हैं, सियासत को सियासत के मैदान में देखना चाहते हैं, और यही हमारी जनाब वज़ीर तालीम आपसे गुजारिश है। मेरी गुजारिश होगी मोहतरम जनाब खालिद मकबूल साहब से कि वो खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इकराम, बुज़ुर्गा इकराम, वज़ारत तालीम के अफसरान, DG रिलीजियस एजुकेशन डॉक्टर गुलाम कमर साहब, ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बड़े अहम कौमी मामले पे बात कर रहे हैं, और मदरसों की मौजूदगी हमारे लिए मसला नहीं है बल्कि कौमी हौसला है। और ये हौसला उस वक्त कभी हुआ जब तमाम उलमा इकराम ने अपनी मर्जी से, अपनी मंशा से, अपने इरादे और इख्तियार के साथ एक इत्तेहाद के ये साथ फैसला किया 2019 में कि रजिस्ट्रेशन हम वजारत तालीम के साथ करें, और ये रजिस्ट्रेशन का मामला मदरसों को कंट्रोल करने का नहीं था, बल्कि मदरसों से पूरे मुल्क को मुस्तफीद करने का था। ये रजिस्ट्रेशन मदरसों की नहीं थी, उनके मसाइल की रजिस्ट्रेशन थी, ताकि हुकूमत इन मसले को हल करके इसमें अपना हिस्सा डाल सके। तो DG साहब ने अभी कहा है, कम से कम मैं अपने हद तक तो ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ, हमारे बच्चों ने जब से असरी तालीम शुरू की है उनके आउटलुक में फ़र्क पड़ गया है। कंप्यूटर साइंस में बेशुमार बच्चे तालीम कर रहे हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनेंगे। क्या ये मुमकिन है कि 30 लाख बच्चों को जब वो फारिग तहसील हों, तमाम के तमाम को हम मसाजिद में या दीनी मदारिस में एडजस्ट कर सकें? ये मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा उनके लिए दीगर रोजगार के मौके फराहम करना ना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है बल्कि कौमी जिम्मेदारी है। ये मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा, और चूँकि सब भाइयों ने गुफ्तगू करनी है
میں صرف آخری جملہ یہ کہوں گا کہ یہ جو نظام حکومت نے قائم کیا ہے، حکومت کا فرض ہے کہ اب اس بچے کو پرورش کرے، اس بچے کو بڑا کرے اور اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے چلے۔ یہ نظام سب کے اتفاق سے قائم ہوا تھا اور اب اس نظام میں تبدیلی کم از کم ہماری حد تک تو منظور نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکٹری ہوتا ہے نا، وہ بڑا پھنسا ہوا ہوتا ہے بیچارہ۔ تو میں گزارش کروں گا محترم المقام حضرت مولانا طیب طاہری صاحب سے، جو پریزیڈنٹ ہیں وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کے، ماشاءاللہ پورے ملک کے اندر ان کے مدارس کا نظام ہے۔ خود ماشاءاللہ حضرت کا جو درس قرآن کا حلقہ ہے، اس کی تعداد رمضان میں کئی لاکھ پہ ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ تو جو حضرات کہتے ہیں مدرسہ، تو وہ 5 فیٹ چلے جائیں تو ان کو نظر آ جائے گا کہ مدرسہ کتنا بڑا ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو یہ پتا تھا کہ 5 سال کے لیے حکومت ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں، لیکن یہ پتہ نہ تھا کہ معاہدہ بھی 5 سال کے لیے ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدارس یہ تعلیمی ادارے ہیں اور ان مدارس کو محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک کرنا یہ ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہم نے پہلی بھی یہ کہا تھا، اب بھی کہہ رہے ہیں۔ اکتوبر میں ہمارا اجتماع تھا جس میں تقریباً 5 لاکھ لوگ تھے۔ اس میں میں نے اعلان کیا تھا کہ ہمارے مدارس محکمہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ ہمارے مدارس انڈسٹریل نہیں ہے کہ انڈسٹریل کے ساتھ ہوں گے۔ پہلی بھی یہ بات کہی تھی اور اب بھی ہمارا یہ بات ہے اور اسی پہ انشاءاللہ ہم پکے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ حضرت نے ایک بڑی مثال قائم کر دی ہے، میں امید یہی رکھتا ہوں کہ ایسا ہی چلے گا۔ میں گزارش کروں گا محترم المقام جناب مولانا علامہ شریف چنگوانی صاحب سے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں اتحاد المدارس الاسلامیہ پاکستان کے، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ 2019 میں جو نئے وفاق دیے گئے، ملک بھر میں دینی مدارس میں اس میں جان آ گئی۔ جو ایک وفاق اپنے مذہب کا پورے ملک کو کور کرتا تھا، جو ناممکن تھا، اب وہ اس جماعت کو جہاں 4-5 وفاق مل گئے تو آسانی سے بچوں کے داخلے، اور بلکہ وفاق کے مدراء محتمم خود علاقوں میں جاتے تھے، مدارس سے رابطہ کرتے تھے۔ اتنی آسانی ہوئی کہ مدارس میں ایک نشاط ثانیہ شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ انتہائی بہت بڑا اہم قدم تھا۔ اب بھی میں جو اس وفاق کے مخالفت کرنے والوں سے درخواست کروں گا، آپ کو تو یہ مطالبہ کرنا چاہیے، ملک بھر میں 15 وفاق نہیں 50 ہونے چاہیے۔ اگر ہمارے ضلع کا بورڈ بن کے وہ 1000 مدارس سکول رجسٹر کر سکتا ہے، تو ڈویژن کی سطح پہ ہمارے اداروں کے وفاق بننے چاہیے، جو طلباء کے لیے آسانی ہو اور مدارس کے لیے آسانی ہو۔ میری یہ بھی درخواست ہے، جو اس وقت وفاق کے مدراء کو اور ان کے صدور کو مسائل ہیں جیسے طے کر رہے تھے، ان کو فوری حل کیا جائے، تاکہ اکاؤنٹ کا مسئلہ ہے یا اور مسائل ہیں جس کا یقین بھی دلایا گیا ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے وفاق اور بننے چاہیے تاکہ ملک بھر میں دینی مدارس کی پورا حوصلہ افزائی ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں گزارش کروں گا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل اور جامعہ نعیمیہ لاہور کے محترم جناب ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے،
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض کہ جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع آفری کا باعث رکھتا ہے یا باعث ہوتا ہے وہ زمین میں پریویل کرتا ہے، زیادہ وقت گزارتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مدارس کے نظام کو کسی بھی قسم کے بیرونی ایجنڈے سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے معاملات کافی حد تک ڈی جی آر ای کے تحت حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے پچھلے 5 سالوں میں، اور اسے ہم مزید قانوناً مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے اہل مدرسہ کا جو مطالبہ پہلے سے ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے، اسے وزارت تعلیم کے ساتھ ہی منسلک رہنا چاہیے۔ جو نظام بھی مدارس کے معاملات کو فیسیلیٹیٹ کرے گا وہی پریویل کرے گا، اور مدارس کے حقیقی مسائل، ان کا قانونی وجود، ان کے اکاؤنٹ کے مسائل اور ان پر سے عموماً دہشت گردی کا لیبل اتارا جانا انتہائی اہم ہے، جس کے بارے میں حکومت کو کیٹر کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدارس کا معاملہ ایک تعلیمی معاملہ ہے، اسے سیاست کا اکھاڑا نہ بنایا جائے۔ مدارس کے بورڈز میں جو اضافہ ہے یہ تعلیم میں اضافہ اور ایکسپینشن کے مترادف ہے۔ کسی زمانے میں صرف لاہور بورڈ ہوا کرتا تھا، اب پنجاب کے ہر ڈویژن کے اندر بلکہ بسا اوقات 7 والے ضلع کے اندر بھی ایک الگ سے بورڈ کام کر رہا ہے۔ حکومت اور ایچ ای سی کی یہ پالیسی ہے کہ ہر ضلع کے اندر ایک یونیورسٹی بنے، تو جب یہ تمام پالیسیز حکومت کی عصری علوم کے حوالے سے ہیں تو قرین انصاف ہے کہ دینی تعلیم کے اداروں کے بورڈز میں بھی بڑھوتری ہونی چاہیے، اور ہم جو یہ بڑھوتری ہوئی ہے اس کو انڈورس کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو بڑے دینی مدارس کو الگ سے انڈیویجول ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے دینی تعلیم کے اسناد دینے کے لیے، وہ بھی بہت بہترین اور قرین انصاف ہے۔ جہاں تک دینی مدارس کے فارغ التحصیل طلباء کی ڈگری کا مسئلہ ہے، میں یہاں پہ وزیر تعلیم جناب خالد مقبول صاحب کے ذریعے اس امر کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہوں گا کہ ایچ ای سی انہیں ابھی بھی ایم اے کے برابر ایکولنس سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ اٹ شوڈ بی چینج رادر ٹو ایم اے ٹو بی ایس۔ اب انہیں بی ایس ڈگری کے برابر مساوی سرٹیفکیٹ ملنا چاہیے، اور اسی کے ضمن میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ایچ ای سی باقاعدہ طور پہ بی ایس درس نظامی ڈگری کو فارمولیٹ کرے، اور جو مدرسہ بھی بی ایس ڈگری پروگرام کو اپنے ہاں چلانا چاہے وہ ایچ ای سی کے ساتھ الگ سے ایفیلیشن بھی لے۔ جزاکم اللہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب علامہ جواد حسین نقوی صاحب سے، جو کہ صدر ہیں مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ، کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ علام صاحب کا لاہور میں بہت بڑا ادارہ ہے اور پورے ملک کے اندر اس سے سینکڑوں مدارس وابستہ ہیں، اور الحمدللہ بین المسالک ہم آہنگی کے حوالے سے ان کا کردار سب کے سامنے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ اس نشست کے انعقاد کا، اور اس میں علماء کرام، اساتید اور وفاقی وزراء کرام تشریف فرما ہوئے، اور ان کے سامنے حساس مسئلہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ ملک اس وقت ہمارا مختلف لحاظ سے بحرانوں کا شکار ہے، اور اس میں مدارس کا بحران اضافہ ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ مدارس جن کو آسودگی، امن اور اطمینان کی فضا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر بحران ہو، اساتید مشوش ہوں ذہنی طور پر، محتمم اور معاونین، اور سب سے بڑھ کر طلاب، کہ ان کے بارے میں ملک کے اندر ایسی فضا بن گئی ہے۔ یہ جو سوسائٹی ایکٹ کے تحت مدارس کا اندراج ہوا ہے، یہ اس وجہ سے تھا کہ پاکستان بننے کے بعد مدارس کے لیے باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے کوئی چارہ جوئی نہیں تھی، اور جب مدارس کو رجسٹرڈ ہونا ہوتا تھا تو سرکاری ادارے خود متحیر تھے کہ ان کو کس کھاتے میں ڈالیں ہم،
یہ کیا ہیں، یہ انڈسٹری ہیں، یہ اسکول ہیں، یہ کالج ہیں، یہ تنظیم ہے کیا، تو انہیں سمجھ نہیں آتی تھی. تو ایک سیدھا سا انہوں نے راستہ بتایا کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت جا کے، چونکہ ٹرسٹ بناتے تھے، یہ انجمن بناتے تھے، لہٰذا انہیں وہ کلرک رہنمائی کرتے تھے کہ آپ سوسائٹی ایکٹ کے تحت درج ہو دو. اور وہ ایک راستہ کھلا تھا، وہ کوئی باقاعدہ فیصلہ نہیں تھا حکومت کا، ایک راستہ کھلا تھا اور لوگوں نے پھر رجسٹر کروائے. اور بہت سارے مدارس جنہوں نے اپنے آپ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت بھی رجسٹرڈ نہیں کروایا، بس بنا لیے اور چلاتے رہے، اور مدارس کو اپنے حال پہ چھوڑا. نہ مدارس کی کسی نے کوئی حال پوچھا، نہ مدارس کا کوئی پرسان حال تھا. یاد ہے مجھے، میں چھوٹا سا تھا تو مدارس کے بچے جاتے تھے شام کو کھانا مانگنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں. ایسے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے مدارس، مجھے یاد ہے ایسے مدارس تھے. تو کوئی معاونت نہیں کرتا تھا. حکومت کا زیرو کردار ہے مدارس بنانے میں ابھی تک. حکومت نہیں کہہ سکتی کہ کوئی مدرسہ بنانے میں انہوں نے کوئی مدد کی ہو، یا کوئی زمین الاٹ کی ہو، یا پلاٹ دیا ہو، یا کچھ بھی کیا ہو. سب لوگوں نے، اور خیرین نے، مومنین نے اپنی محنت کے تحت، اور علماء نے جو بانیان مدارس ہیں، انہوں نے جو جفا برداشت کی ہے، وہ ایک ایک اگر کتابیں لکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا. باہر کے اس طرح یہ مدارس قائم ہوئے. اور پھر ایک اور افسوسناک دور پاکستان میں آغاز ہوا، اور وہ یہ کہ دہشت گردی آ گئی پاکستان کے اندر، عسکریت پیدا ہوئی، اور مذہبی عنصر اس کے اندر آیا، اور مدارس سے جوڑ دیا گیا اس سلسلے کو. اور پھر اس وقت بھی کنٹرول نہیں کیا گیا مدارس کی طرف دہشت گردی، یا دہشت گردی کی طرف مدارس، یہ بھی ایک نامبارک جوڑ بن گیا. پھر جب کنٹرول کا وقت آیا تو بغیر کسی پالیسی کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، دہشت گردی روکنے کے لیے تمام مدارس کو گویا دہشت گردی کا گڑھ قرار دیا گیا. اور پھر ایک جیسی ایک لاٹھی سے سارے مدارس ہانکے جانے لگے. ان کا کوئی عسکریت یا دہشت گردی سے تعلق تھا بھی یا نہیں تھا. اور اس طرح کرتے کرتے مدارس کو کنٹرول کرنے کی تجاویز آتی گئیں، اور بغیر کسی سروے کے، بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی مطالعے کے پالیسیاں بنتی تھیں آنن فانن اور لاگو ہو جاتی تھی. پھر آنے والے دور میں حالات مختلف ہوتے تھے، تو حالات کے تحت مدارس کو چلاتے گئے، جس وجہ سے مدارس کا بحران بڑھتا گیا، سختیاں آتی گئیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ مدارس کے اکاؤنٹ بند ہو گئے، اور مدارس اپنے آپ کو کلیئر کریں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں، یعنی پہلے یہ ثابت کریں کہ آپ دہشت گرد نہیں ہیں. خوب یہ سب کچھ مدارس نے بھگتا ہے اور دیکھا ہے، اور آپ سب مدارس سے وابستہ تشریف فرما ہیں یہاں پر حضرات. اب جب کہ مدارس کے بارے میں باقاعدہ ایک سوچ پیدا ہوئی، اور مدارس نے بھی تقاضا کیا ہے، اور ایک بڑی معقول بات ہے کہ مدارس تعلیمی ادارہ ہیں، ان کو ایک شناخت دی جائے، اور تعلیمی حیثیت ان کی بحال کی جائے، تعلیمی شخصیت مدرسے کو دی جائے، اور یونیورسٹی کی طرح، کالج کی طرح، ہر اکیڈمی کی طرح ان کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے. اور یہی واحد راستہ ہے. اس کو ابھی بھی دو ادا کریں. جس طرح فلسطین کے بارے میں ہمارے ملک میں بھی بات ہوتی ہے، باہر بھی ہوتی ہے، دو ریاستی فارمولہ، یعنی اسرائیل بھی مان لو اور فلسطین بھی مان لو، تو فلسطین تو بن جائے گا، لیکن یہ اسرائیل کس جواز سے آپ مان رہے ہو ساتھ. تو اسی طرح اگر وزارت تعلیم کے تحت تعلیمی ادارے رجسٹرڈ ہونے ہیں، تو پھر دوسرا آپشن کیوں رکھتے ہو آپ کہ ادھر بھی ہو جائیں ادھر بھی ہو جائیں، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے، جس کی مرضی ہے ادھر چلا جائے. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ باقی مثلا ٹی وی چینل کے لیے اختیار ہے کہ وہ جس وزارت کے تحت مرضی ہے جا کے رجسٹرڈ ہو جائیں، یا ایک طے شدہ حکومتی پالیسی ہے، فارمولہ، قانون ہے کہ یہاں ہونا ہے آپ کو، آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے کہیں بھی. تو حکومت نے جب طے کر لیا ہے کہ مدارس کو، چلو دیر سے صحیح 2019 میں آ کے یہ خیال آیا اور یہ ایکٹ بن گیا کہ اب مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے، تو جو سابقہ رجسٹریشن تھی وہ ساری کینسل ہونی چاہیے، اور ان کو کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس ایکٹ کے تحت